الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگار دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے مقبولیت اور قابلیت عطا فرمائی ہے، اعمال صالحین جس میں فرائضات کو ادا کیا جاتا ہے، اس میں ماہ مبارک رمضان المبارک، یہ مقدس ایام اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور یہ ماہ مبارک رمضان المبارک، اس میں وہ ارکان اور وہ اعمال ہے جس کو رب نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں، یہ رمضان المبارک، یہ تمام مہینوں میں یہ سرداری کا مقام رکھتا ہے، دیگر مہینوں کے اوپر یہ ماہ مبارک سردار ہے۔ یہ ماہ مبارک، اس کا مقام، اس کی فضیلت، اس کے اندر کے اعمال، یہ اللہ کے پاس بہت زیادہ اللہ سے جڑانے والے، اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اس میں جو بندہ جو اعمال کرتا ہے اللہ کے حکم کے اطاعت کے مطابق اور اللہ نے جو کرنے کو کہا ہے اس کے مطابق، تو یہ بندے کا مقام اللہ کے پاس دیگر دنوں کے اعمالوں سے زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ آخر اللہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمائے، اللہ نے ہی فضل کیا، رمضان سے ہمیں ٹکرایا، رمضان سے ہمیں ملوایا۔ اللہ ہی کا فضل ہے جس نے زندگی کو ایک رمضان نصیب کیا۔ اللہ نے اپنے فضل ہی سے رمضان کا چاند سے ہماری ملاقات کروا کر اس میں داخل کیا، اور آج کا پہلا روزہ یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی دنیاوی اور آخرت کی ایک خیر سے اللہ نے ہمیں نوازا، جو انسان یہ دنیا سے یہ سعادت اور یہ موقع کہیں سے خرید نہیں سکتا۔ دنیا میں چھوڑو، آخرت میں بندے یہ تمنا اور خواہش کریں گے کہ دیگر دنوں کی ایک ساعت ہمیں دنیا میں جانے کے موقع مل جائے، اس کے یود زمین اور آسمان سونے چاندی سے بھر کر اللہ ہم تجھ کو دے دے، ایک موقع دنیا میں جانے کا دے دے۔ لیکن اللہ اس وقت کہیں گے کہ جو تمہیں دنیا میں موقع دیا گیا تھا وہ دے دیا گیا تھا، اب تمہیں دوبارہ موقع دنیا میں جانے کا نہیں ملے گا۔ تو یہ زندگی جو ملی، یہ تو ایک بہت بڑی اللہ کے ہم پر احسانات، پھر اوپر سے یہ ماہ مبارک اللہ نے عطا فرمایا، ایمان والا بنایا، اعمال صالحین کی توفیق دی، ماہ مبارک رمضان یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔
اس ماہ مبارک کی ہمیں جتنی قدر کرنا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کے لیے اپنے ذات سے، اپنے آپ سے اور اپنے دل دماغ سے، اپنی نیت سے، اپنے جسم سے، اپنی سوچ سے، اپنے جان سے، اپنے مال سے، ہر طرح سے ہمیں وہ کر گزرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ رمضان ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر۔ فمن شہیدہ، اب یہ شہیدہ کا جو لفظ ہے نا یہاں پر، فمن شہیدہ منکم الشہر، یہ جو رمضان جو دنیا کے انسانوں میں سے جو بچ کر جو باقی ہے انہیں جو ملا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فمن شہیدہ منکم الشہر، کہ تمہیں جو رمضان ملا ہے، جو دیگر لوگ جو دنیا سے گئے ان سے جو تم بچ گئے ہیں، زمین کے جو پیوند بن گئے ہیں، جو دنیا کو چھوڑ دیے، جس کو اللہ نے موت دے دی، ان میں سے جو بچے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ڈائریکٹلی ہم سے کہہ رہا ہے منکم الشہر، یہ تمہارے لیے مہینہ ہے۔ فمن فریدہ، اللہ کہتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں تمہارے لیے ہم نے جو چیز فرض کی ہے، اللہ موجود لوگوں کو کہہ رہا ہے، مرے ہوئے، گھٹے ہوئے، کٹے ہوئے، دنیا چھوڑے ہوئے لوگوں سے اللہ نکال کر ہمیں کہہ رہا ہے جو تم موجود ہے تمہارے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے روزے فرض کیے ہیں جو تمہیں رکھنا ہے، روزہ تمہارے لیے فرض کیا ہے، روزہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، پھر اللہ کہہ رہا ہے تسلی کے لیے، ڈرو نہیں کہ یہ صرف تم پر ہی بوجھ ڈالا گیا، ایسا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ تو ہم نے پہلے والوں کے لیے بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو تم موجود ہے نا زمین پر، جو بچے ہوئے لوگ ہیں، اب ہم تمہیں آزما کر دیکھیں گے لعلکم تتقون، کہ تم کتنے تقوی والے۔ تو یہ ماہ مبارک آ رہا ہے اور آ گیا ہے، جو ہمیں مل گیا پہلا دن، پہلا ہی آج کے جو ہے تو روزہ، اس کو بہت چوکنا ہو کر گزارنا ہے، بہت چوکنا ہو کر۔ دیکھو زندگی دوبارہ ملیں گی، اس کی کسی کو کوئی جو ہے نا سوچ تک، تصور میں تک، خیالات تک آنے کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو دوبارہ واپس دنیا ملیں گی۔ ایک ہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، دنیا ہی کی۔ اب اس دنیا کے زندگی میں دو چیزوں سے ایک چیز میں انسان ملوث ہوگا، ایک تو نیکی میں ہوگا، ایک تو برائی میں ہوگا، لیکن یہ دونوں بھی چیز اس کی زندگی جو کٹ رہی ہے نا اس کو نہیں روک سکتی۔ نیکی ابھی اس کی زندگی کی جو گھڑی آگے بڑھ رہی ہے اس کو نہیں، اس کو روک سکتی ہے، اور گناہ بھی نہیں روک سکتے۔ لہذا یہ دونوں کی دونوں چیزیں میں سے جو جو عمل میں ہے وہ عمل کرتے ہوئے انسان موت کے قریب اور قبر کے قریب جا رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن میں صحاباؤں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ میرے صحابہ سن لو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ، ایک بابرکت مبارک مہینہ، ایک عظیم مہینہ اور ایک مبارک مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، برکت والا مہینہ تمہارے اوپر چھانے والا ہے، ان قریب تمہارے اوپر چھا گیا، یہاں کا ہے چھا گیا تمہارے اوپر۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب اس بات کو سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارے لیے اس میں اللہ نے خاص کر کے برکت اتاری ہے، تمہاری روزی میں اللہ نے برکت دی ہے، برکتوں والا مہینہ کہا ہے اس کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں تمہارے لیے اللہ پاک نے بہت سارا انعام اور بہت ساری برکات کو رکھا ہے۔ برکت اس میں کیا ہے اس کو سمجھو، اس ماہ مبارک میں یہ زندگی یوں سمجھو ہمارے زندگی کا آخری رمضان ہے۔ برکت اس میں کیا ہے، ہم اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کریں گے، دیگر مہینے کے اعتبار سے ہمارا ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا۔ معمولی بات ہے، ایک فرض ہمیں ادا کرنا تو کتنا محنت کر کے نکل کر گھروں سے بولو، مکانوں سے، دکانوں سے آنا ہوتا ہے۔ ایک فرض ادا کریں گے، دیگر مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں کوئی ایک نفل ادا کرے گا، ایک نفل نماز 2 رکعت کی ایک نفل کوئی پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس ایک نفل پر دیگر دنوں کے ایک فرض کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ تو نفل کو کر دیا رمضان کے دیگر دنوں کے فرض کے برابر، اور رمضان کے ایک فرض کو کر دیا دیگر دنوں کے 70 فرضوں کے برابر۔
یہ زندگی کے یہ دن کی ایام کی ہم سوچے اللہ نے کتنا ہمارے لیے اس میں بڑھوتری کر دی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینوں کو اللہ نے تمہارے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ تمہارے لیے رحمت بنایا ہے، اللہ کی خوب رحمتیں اترنے والی ہوتی ہے۔ پہلے میں اللہ پاک صرف رحمی کا معاملہ کرتا ہے بندے کے ساتھ۔ اللہ اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کو رحمت بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرے عشرے کو تمہارے لیے مغفرت کا عشرہ بنایا، دوسرا حصہ عشرے میں تبدیل کیا، اور تیسرا حصہ تمہارے لیے اللہ کہتا ہے تمہارے حق میں جہنم سے نجات کا ذریعہ بنایا۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی رمضان ایسی نہیں ہے کہ سو کر دن بھر گزار دے، کام میں لگ کر گزار دے۔ آگے اس روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے خادم اور غلام کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو کہ اس کے اوپر سے بوجھ کو ہلکا کرو۔ کیوں ہلکا کرو؟ تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، تاکہ روزہ رکھ سکے، تاکہ وہ عبادتیں کر سکے، تاکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا وقت نکال سکے۔ اللہ کے نبی فرماتے جس نے کسی غلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا رمضان میں، نبی علیہ السلام فرماتے اس کے اس عمل پر اللہ اس کو جنت میں عطا فرمائے گا، اس عمل پر اسے جنت۔ جو اپنے غلام کو سہولت دے رمضان میں نماز، روزہ، ذکر، تلاوت اور تراویح پڑھنے کے لیے اس کے کام کو ہلکا کرے، اس کو جنت۔ اور کوئی بندہ خود اپنے آپ پر رحم کرے، اپنے کام کو ہلکا کرے، اپنی ترتیب کو آگے پیچھے کر کر اپنے لیے پورا اپنے آپ کو فارغ کرے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے دوسروں پہ رحم کرنا، ایک ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور ایک ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ احسان کرنا۔ ہم یہ سوچے جتنا دوسروں پہ کرنا نیکی ہم سمجھتے نا، ہم اپنے آپ پر بھی تھوڑا سا غور اور فکر کر کے دیکھیں، ہم اپنے آپ پر بھی رحم کریں، ہم اپنے آپ پر بھی جو ہے نا تھوڑا سا احساس کریں اپنے ذات پر کہ ہم اپنے ذات پر کیا رحم کر رہے۔ ہم نے اپنے آپ کو تھکا دیا کام میں، صبح سے شام تک کام کر رہے، کہتے ذکر کرو، تلاوتیں کرو، نوافل پڑھو، قرآن پڑھو، تو کہتے کام اتنا ہوتا ہے نا، روزے کی حالت میں یہ سب کرنے کی وجہ سے تھک جاتے۔ ارے کیوں تھکایا جسم کو، کیوں تھکایا جسم کو؟ جس عمل کے کرنے کے لیے جسم ساتھ نہ دے، کام کے بنیاد پر فرض عمل کرنے کے لیے اگر جسم ساتھ نہ دے، جس کام کی بنیاد پر، اس کام سے کمائی ہوئی روزی پوچھو علماء سے اب حرام ہے کہ حلال ہے۔ روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ بولے کام بہت زیادہ ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، طبیعت ساتھ نہیں دیتی اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے۔ اور دوسروں کے لیے ہم بہت سارے خیر خواہ بن کر بیٹھے ہیں، ہم اپنے ذات سے غافل ہیں، دوسروں کے لیے فکر مند ہیں۔ ہم ہر ایک انسان کو چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے، لیکن ہم اپنے آپ کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے اپنے آپ پر رحم نہیں کیا۔ تو حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کے کام کو ہلکا کرو تاکہ وہ ایسے کام کرے جس سے رب راضی ہو۔ اللہ کہتا ہے اس پر تمہیں جنت عطا فرمائیں گا۔ تیسرے آگے فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ غم خواری اس طریقے سے کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ دیکھو صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا صبر ہے صبر علی الطاعہ، کہ عبادت پر صبر۔ دوسرا ہے اصبروا علی المعصیہ، کہ گناہوں پر صبر۔ اور تیسرے ہے الصبر البلائی، کہ بلائے مصیبتیں پریشانیوں پر صبر۔ تینوں صبر، تینوں جگہ پر جب بندہ صبر کرتا ہے، الصبر علی الطاعہ، جب بندہ عبادت میں صبر کرتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، اور جس طریقے سے شدت ہے، ان سب چیز کو برداشت کر رہا ہے، رات کو اٹھا نہیں جائے گا، تہجد کے لیے اٹھنے کی کوشش، سحر کے لیے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر اپنے آپ کو وہ صبر کر رہا ہے۔ تراویح پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، صبر کر رہا ہے، دن میں کام بھی کر رہا ہے لیکن روزہ نہیں چھوڑ رہا ہے، عبادتیں نہیں چھوڑ رہا ہے، ذکر نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ جو عبادتیں، اعمال صالحین کرنے میں یہ جو صبر کر رہا ہے، اس صبر پر اللہ کہتا ہے اس کو جنت مبارک ہو۔ دوسرا صبر ہے گناہ، معصیت والا گناہ۔ گناہ پر اگر کوئی صبر کرتا ہے،
طبیعت میں، دل میں، دماغ میں خواہشات پیدا ہو رہی ہے، لیکن طبیعت اور دل اور دماغ اگر گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکے اور یہ گناہ سے بچنے کے لیے پوری ترتیب بنا کر پیچھے اپنے آپ کو کر لے تو یہ گناہوں پر بچنے والا انسان بھی فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں نہیں، دیگر دنوں میں بھی بندہ اگر گناہوں سے اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے اور اس سے پیچھے نکالتا ہے جہاں اس کو اختیار ہے گناہ کرنے کا۔ اب یہ گناہ والے اعمال رمضان میں دیکھو، ہم روزہ رکھ رہے، وقت نہیں کٹے گا بول کر ہم موبائلوں کا سہارا لیتے، وقت نہیں کٹ رہا ہے بول کر ہم ٹیلی ویژن کا سہارا لیتے، وقت نہیں کٹ رہا ہے مطلب اس کے لیے ہم محفلیں بٹھا کر ایران توران کی باتوں میں لگ جاتے۔ یہ جو ہے نا، یہ ایک طرح کا لایانی فضولیات اور لعنتان غیبتیں جس میں نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع، ایسے کام بھی لغو کہا ہے اس کو بھی کہ یہ کام سے بھی ہم بچے۔ یہ ہے اصل میں صبر، گناہوں سے صبر کرنا۔ یہ گناہوں سے اگر ہم نے صبر کیا رمضان میں تو یہ ہمارے لیے خیر کا مہینہ بنے گا، اور بلاؤں پر، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، یہ جو بھی جس طریقے کا انسان کے ساتھ میں معاملہ ہوتا ہے، طبیعت ساتھ نہ دے، بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی تمہیں روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، یہ ڈاکٹر بعد میں کہیں گے، لیکن ہم یہ پہلے فیصلہ دے دیتے کہ ڈاکٹر کہیں گا یا نہیں کہیں گا، جو بھی ہے میں بہت بیمار ہوں، میری طبیعت ایسی، میرا شوگر اتنا، بی پی ہے اتنا، میرا شوگر اتنا زیادہ ہے، میرا بی پی اتنا زیادہ ہے، میرا کام اتنا ہارڈ ہے، میرا کام ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر میں لگ کر یہ کام سے اپنے آپ کو پریشان اتنا کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ مصیبت میں ہوں، بیماریوں میں، تکالیف میں، پریشانیوں میں وہ اپنے آپ کو۔ لیکن اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے اور آتا ہے اور دین پر کھڑے ہو جاتا ہے اور یہ سب چیز کو برداشت کر کر اعمال صالحین کرتا ہے تو فرمایا کہ اس پر جو اس کو اجر اور انعام ملیں گا وہ سیدھا جنت ہے۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں جو ہے نا کوئلے کے کھان کے اندر کام کرتا ہوں صبح سے شام، لیکن میری یہ حالت ہوتی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، اگر روزہ رکھ لیا تو میری طبیعت ایسی ہے، یقین ہے کہ وہ میں مر جاؤں، میری موت ہو جائے، یا بیمار اتنا کہ میں مر جاؤں، وہ گرماہٹ اور وہ ہیٹ کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دو کہ میں روزہ چھوڑ دوں، کوئی ایسی ترتیب بتا دو کہ میں روزہ نہ رکھ پاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھ تیرے لیے تو اور بھی زیادہ بہترین جو ہے تو بات ہے، تو ایک کام کر لے، تو روزہ رکھ لے، اور جب تک تو روزے کی حالت میں اس حد تک نہ پہنچے کہ تیری روح نکلے یا تو شدید تیرے جان کا کوئی نقصان ہو، اس وقت تو روزہ توڑ دے، لیکن تجھ کو شریعت اس بات کی بالکل بھی چھوٹ نہیں دے سکتی کہ تجھ پہ روزہ فرض ہے اور تو روزے کو چھوڑ دے، سرے سے روزے کو چھوڑ دے۔ کہا کہ تو روزہ چھوڑ اس وقت میں، توڑ اس وقت میں جب تیری جان جا رہی ہو، تو تیرا وہ توڑنا بھی ایسی ثواب تیرے لیے رکھیں گا جیسا تو نے صبح میں روزہ رکھنے کی نیت باندھی تھی۔ تو روزہ رکھنا بھی ثواب، روزہ توڑنا بھی ثواب، ایک دن میں دو ثواب تجھ کو ملیں گے، اس غرض سے کیونکہ توڑنا بھی اللہ کا حکم ہے، صبح رکھنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اگر تجھ سے کتنا ہی کوئی شدید تجھے بیماری کیوں نہ ہو، اگر تجھے رب کا خوف ہے اور رب سے محبت ہے، نبی سے عشق ہے، تو رکھ کر دیکھ، چاہے 10 بجے ہو یا 12 بجے ہو یا چاہے 8 بجے ہو یا شام میں 5-4 بجے ہو، تب اگر تیرا جسم تیرا ساتھ نہیں دے رہا، اگر تجھے یہ خدشہ ہے کہ روح نکلیں گی، تجھے یہ خدشہ ہے کہ بیماری میں اس طریقے سے غل جاؤں گا یا لاغیر ہو جاؤں گا کہ اب مجھے دوبارہ صحیح سالم بننا مشکل ہے، تو شریعت کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اب اس کے لیے واجب ہے کہ وہ روزے کو توڑ دے۔ کتنا آسان ہے مسئلہ، شریعت کتنی آسان ہے۔ ہم نے روزے کو کیا سمجھ لیا ہے؟ بیمار یہ سمجھتا ہے کہ صبح میں روزے کے لیے میں نے منہ کو باندھ دیا تو اب شام تک مجھے باندھنا ہی پڑے گا اور میں اپنے ذات سے پیچھے ہی نہیں ہٹوں گا۔ اب میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں طبیعت میری اتنی بگڑ گئی کہ میں حد سے زیادہ بگڑ گیا، تو میں مرتا کیا کرتا، یہی دل میں خیالات، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، یہ سوچ اور یہ ڈر سے انسان روزہ نہیں رکھتا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کوئی بیمار ہے، تھوڑا سا ہے، اگر کوئی تھوڑا بہت کم زیادہ ہے، طبیعت ہے، طاقت ہے، اس کو پتہ ہے رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو یہ بھی خدشہ ہے کہیں کہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا، تو کوشش کر دیکھ لے، کوشش کر دیکھ لے، رکھ کر دیکھ لے۔ اگر دوپہر تک ہی روزہ ہوا، ظہر میں توڑ دے،
یقیناً ظہر میں روزہ توڑا ہوا بھی اس کو اتنا ہی ثواب دیں گا جتنا اس نے فجر میں سحر میں رکھا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک تو یہ چیز ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے رکھو اس ماہ مبارک میں۔ دوسری چیز فرمایا اس ماہ مبارک میں اللہ نے عاشورہ یہ تینوں کو ایسا بنایا ہے تمہارے لیے، رحمت بنایا ہے، مغفرت بنایا ہے، جہنم سے نجاتی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ماہ مبارک میں جو بندہ کسی کی افطاری کرائے تو فرمایا کہ اس افطاری کرانے پر اللہ پاک اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا، اس کو جنت عطا فرمائیں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فوراً نبی علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنی حیثیت نہیں کہ ہم کسی کا روزہ افطار کرائے، کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان حال سے صحابہ کو یہ تسلی دیا اور فرمایا کہ میرے صحابہ تم ڈرو اور گھبراؤ نہیں، اس بات ہی کو تم نے جو ہے سمجھ نہیں لینا کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھلانے پر ہی تم جنت میں جائیں گے، بلکہ یہ اجر اور یہ انعام اور یہ ثواب اللہ تمہیں اس پر بھی دے گا۔ کوئی کسی کو ایک کھجور کسی کو روزہ افطاری کرائے اس پر بھی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی کسی کو ایک گلاس دودھ یا لسی پلائے اس پر بھی اللہ اس کو یہ اجر اور انعام دے گا، کوئی کسی کو پانی پلائے اس پر بھی اللہ اس کو اجر اور انعام دے گا کہ اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اجر، یہ انعام، یہ ماہ مبارک جس کے اندر ہم چل رہے ہیں، پانی پلانے پہ جنت ہے، روزے کے لیے کھجور کھلانے پر جنت ہے، ایک کھجور ہے اس کے سامنے اس کے پیچھے جنت ہے، ایک کھجور اس کے پیچھے جنت ہے، ایک گلاس پانی اس کے پیچھے جنت ہے۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، روزہ افطار کرنے والے نہ بنے، روزہ افطار کروانے والے بنے۔ 30 دن تک ہم اپنی طرف سے روزانہ ایسے روزے دار کی افطاریاں کرائے جس کے ذریعے سے ہم جنت میں جا سکے۔ پتہ نہیں ہمارے اعمال اور ہمارا روزہ کس معیار کا ہے کہ ہمیں وہ جنت میں لے جائے یا نہ لے جائے، لیکن فلاں ابن فلاں کا جو روزہ ہے مجھ سے بہتر ہے، اس کے گناہ کم ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں، اس کی سوچ اچھی ہے، اس کی نیت اچھی ہے، اس کے پاس ذکر اور اذکار ہے، اس کے پاس تلاوت قرآن ہے، اس کے پاس 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کے پاس تقوی اور طہارت ہے، مجھ سے زیادہ سب کچھ ہے۔ میں اس کا روزہ کھلواؤں، اس کے قریب بیٹھو، منت سماجات کرو، میرے کھجور سے تو روزہ کھول، میرے گھر کا کھانا کھا، میرے باٹل کا پانی پی، میری لسی پی، تاکہ مجھ پر اللہ احسان کرے اور میرے لیے اللہ جنت کا فیصلہ کرے۔ یہ موقع ہے آج، یہ ماہ مبارک کا پہلا دن، آخری دن تک ہم اپنے آپ کو بدلے، ہم اپنے آپ کے سوچ کو، اپنے آپ کے دماغ کو تھوڑا نکھارے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ماہ مبارک میں کوئی بندہ، آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی بندہ کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، پانی سے ہی روزہ کرا دے۔ پہلے تو فرمایا تھا کہ کوئی بندہ کسی کو کھانا کھلائے اس کے لیے فتحت الابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آگے تو اللہ کے حبیب نے پھر کہا ایک گھونٹ کوئی پانی بھی پلا دے، ایک گھونٹ یا ایک کھجور کھلا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھوں سے میں اسے حوض کوثر پر پانی پلاؤں گا۔ اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام ہمیں پانی حوض کوثر پر پلائیں گے۔ یہ ماہ مبارک، یہ مقدس ایام، اس کے اندر ہم عہد کر لے اپنے ذات سے، ہم اس ماہ مبارک کے اندر گناہوں سے بچے، توبہ کرنے والے رہے، نیک صالح اعمال کرے، ذکر کرے، قرآن پڑھے۔ اب اس کے اندر تیسری ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ماہ مبارک میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ کہا کہ تمہیں 4 چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے اس ماہ مبارک میں۔ پہلا عمل جو تمہیں کرنا ہے وہ یہ ہے، جو 2 عمل تمہارے اپنے ذات کے لیے ہے، تمہارے اپنے لیے ہے، جس کے بغیر تمہیں چارہ ہی نہیں ہے، تمہیں کرنا ہی ضروری ہے، تمہارے لیے ہے، تم کریں گے تو ہی تمہارا فائدہ ہے، تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تمہارے عمل تمہارے لیے 2 چیزیں جس سے تمہیں اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، اور 2 اعمال اللہ کے لیے ہے۔ تو جو 2 اعمال اللہ کے لیے کرنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے ہمیں پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک عمل اس کو خود بھی کرو،
بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی کرو، لیٹے ہوئے ہیں تب بھی کرو، چل رہے ہیں تب بھی کرو، دکان میں بیٹھے ہیں تب بھی کرو، کھانا کھا رہے کھلا رہے، جو بھی لوگوں کے ساتھ میں ہے، گھر کی عورتیں ہیں، اپنے ذات سے ہم اپنے گھر میں ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہے ان سب سے اپنے ذات سے کہو، ہر جگہ پر، ہر آن میں، ہر لمحہ، ہر گھڑی زبان کو تر و تازہ رکھے۔ کس چیز سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز کو فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم استغفار کثرت سے اس کے ساتھ میں کریں۔ یہ دو چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے اس ماہ مبارک میں، اس کو دماغ میں باندھ دو، چھوڑ دو دنیا 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 دنیا، گھوم رہے ہیں دنیا کے لیے، گھر سے بھاگ رہے ہیں دنیا کے لیے، مارکیٹ اور بازار میں ہم نے دماغ کے اپنے اتنے تیز بنا لیے دنیا کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں رمضان کمانے کا مہینہ، ہم سمجھتے رمضان نفع حاصل کرنے کا مہینہ، ہم سمجھتے رمضان مارکیٹ اور بازار میں گھومنے کا مہینہ، ہم نے سمجھ لیا رمضان کھانے پینے کا مہینہ۔ بلکہ اللہ نے کہا ہے اللہ تمہاری روزی میں برکت دیتا ہے، تو تم کہاں بھاگ رہے ہو بازاروں میں، اور تم کہاں بھاگ رہے ہو مارکیٹ اور روڈ پر، تم کہاں اپنی جان اور مال کو دوڑا رہے ہو؟ اللہ تو خود کہہ رہا ہے اس ماہ مبارک میں اللہ تمہارے روزی میں برکت دیتا ہے۔ اور یہ مثال ہے، دیکھو چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی ہو، بڑے سے بڑا گھر بھی ہو، اس ماہ مبارک میں جو نعمت اللہ اس کے سامنے رکھتا ہے وہ دیگر ایاموں میں وہ اسے نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے حبیب کی اسی پہلی جو روایت بتلائی اسی کا حصہ ہے، جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری روزی میں اللہ برکت دیتا ہے، اور ہم نے روزی کے لیے پورا رمضان مارکیٹ کے نام بازار کے نام، تجارت کے نام، روڈ پر گھومنے پھرنے کھیلنے کے نام، ہم نے ان سب کے پیچھے اپنے اس رمضان کو ضائع کر رہے ہیں ہم۔ تو اس ماہ مبارک میں کرنا کیا ہے؟ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ استغفار خوب کثرت سے پڑھنا ہے۔ یہ دو چیزیں کہتا ہے اللہ تم یہ میرے لیے کرو۔ اب اللہ کہتا ہے پھر تم اپنے لیے مجھ سے مانگو، تو کیا مانگو؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم مانگو اپنے لیے اللہ سے جنت کی طلب کرو، جنت الفردوس کو اللہ سے مانگو۔ ہمیں خوب مانگنا ہے، جنت کو مانگنا ہے، اور دوسرا جو عمل کرنا ہے کہا ہے کہ وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچنے کا اللہ سے فریاد کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں تو جہنم سے نجات دے، جہنم سے بچنے کی طلب رکھنا ہے، اس کو اللہ سے کہتے رہنا ہے اللہ ہمیں جہنم سے حفاظت فرما۔ اور دوسرے چیز کہا ہے کہ جنت کی طلب، اور دو چیزیں ہیں استغفار، اور ایک چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کرنے کے کام ہے۔ پھر قرآن کی تلاوت ہو، صبح سے ظہر تک جو بھی عمل کر سکتے کر لو، شام میں جو عمل کر سکتے کر لو، پھر دوسروں کے ساتھ جو بھلائی کر سکتے کر لو، کسی کا غم ہلکا کر سکتے کر لو، کسی کا روزہ افطار کرانے تدبیر کر سکتے کر لو، جو کسی کی خدمت میں جو عمل کر سکتے کر لو، رب کو راضی کرنے کے لیے جو کرنا ہے وہ کر لو، اپنے ذات سے صدقات ہو یا اپنے ذات سے دعائیں ہو یا اپنے ذات سے ذکر اور اذکار ہو، اپنے ذات سے قرآن ہو، چاہے نمازیں ہو، چاہے نوافل ہو، چاہے فرائض ہو۔ نوافل کا اہتمام، ایک نوافل پر دیگر دنوں کے فرائض کے برابر اس کو اجر، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے تو یہ جو پچھلے لوگ جو تھے ان لوگوں میں سے جو اللہ نے تمہیں باقی رکھا ہے، تمہیں اللہ کہتا ہے یہ تمہارے اوپر مہینہ آیا ہے، یہ مردوں پر مہینہ آیا لیکن انہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ کل جو دفن کیے گئے ان پر بھی رمضان آیا لیکن انہیں یہ نفع کوئی نہیں دے گا۔ اذانیں ہو رہی ہے اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چاند نظر آیا ہے ان کو کوئی ذرہ برابر نفع نہیں ہے، نہ وہ سبحان اللہ کہہ سکتے، نہ الحمدللہ کہہ سکتے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے، نہ نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تم ہے، جو موجود ہے، تم پر رمضان آیا، تم کو چاند نظر آیا، تمہیں روزہ رکھنا ہے، تمہیں قرآن پڑھنا ہے، تمہیں ذکر کرنا ہے، تمہیں حلال پر رہنا ہے، تمہیں حرام سے بچنا ہے، تمہیں آنکھ کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، زبان کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کان کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، غیبت فحش بے حیائی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، مال حلال کمانا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اپنی سوچ اچھی رکھ کر رب سے تعلق جوڑنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، اچھے ماحول میں اپنے آپ کو بٹانا ہے، مساجدوں کے اندر اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کو اللہ کہتا ہے یہ تم زندوں کا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کرو گے تبھی تو ہمیں پتا چلے گا لعلکم تتقون کہ تمہارے اندر تقوی والا کون ہے، تمہارے اندر تقوی والا کون ہے۔ اسی لیے جو ہے
کنز العمان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جمعہ کا دن ایسا ہوتا ہے جو بندہ جمعہ میں جتنے اچھے انداز سے اپنے آپ کو جمعہ کے دن اللہ کے ساتھ جوڑ کر اعمال پر چلتا ہے، اللہ اس ایک دن کے برکت پر اللہ اس کا یہ اثر کرتے ہیں پورے 8 دن تک۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 8 دن اس کے اللہ اچھے بنا دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کو پورے طریقے سے ایک مہینے کو اپنے اچھا بناتا ہے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی سوچ سے، ذکر اور تلاوت سے، رب کو راضی کر کے مساجدوں سے جڑ کر جو ترتیب اللہ کی ہے اس پر چل کر جو بناتا ہے اچھا اس ماہ مبارک کو، ایک مہینے کو، اس کی برکت پر اللہ اس کے پورے 11 مہینے جو رمضان کے علاوہ کے ہیں اللہ اس کے برکت پر ان سب کو اس کے لیے بابرکت بناتا ہے، سب کو اس کے لیے راحت کا ذریعہ بناتا ہے۔ وہ 11 مہینے اس کے حق میں خیر کے بنا دیے جاتے ہیں اور وہ 11 مہینے اس کے لیے خوب روزی کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ یہ ایک مہینہ ہے جس میں اگلے 11 مہینوں کو بھی تم اچھا یا برا اپنے حق میں بنا سکتے ہو، اس کو یاد رکھو۔ یہ ایک مہینہ ہے ہم اس ایک عمل پر جنتی یا جہنمی اپنے آپ پر ہم یہ یقینی طور سے دھبا لگا سکتے ہیں کہ ہم جنتی بن سکتے ہیں اعمال صالحین کر کر، جس میں اللہ کہہ رہا ہے حدیث پاک میں ہے یہ آسمان پر فرشتے آتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے اعلان کر دو، رمضان کا چاند جیسی نظر آتا ہے وہ اعلان کرتا ہے زمین والو کس چیز میں غفلت میں لگے ہوئے ہو، رب یہ کہہ رہا ہے کوئی ہے طلب کرنے والا جو جنت کو طلب کرے، اللہ اسے جنت دینے کے لیے آج بیٹھا ہوا ہے، کوئی مانگے تو صحیح اللہ دینے تیار ہے۔ ہمیں کہہ رہا ہے ہم نے سو گئے رات کی، ہمیں کوئی علم نہیں، رات ہماری گزر گئی، آگے کی جو رات آنے والی ہے کل کی مستقل یہ 30 راتیں ہمارے سامنے آنے والی ہے، 29 راتیں روز یہ اعلان ہونے والے ہیں، تھوڑا سا تو رب کی طرف دیکھ لو، آسمان کی طرف گھر سے باہر نکل کر نگاہ اٹھاؤ، حدیث پاک میں ہے یاسو رب کو دیکھتی ہے آسمان کی طرف اور دل کے اندر یہ درد آتا ہے میں گنہگار، وہ رب مجھے پکار رہا ہے، وہ احساس ایک ذرہ برابر کا بھی دل میں پیدا ہو، اسی وقت اللہ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر رب سے حیا کر لو، صرف رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر آسمان کی طرف دیکھنے پر بھی مغفرت ہوتی ہے۔ میرے بھائیو رب اتنا کریم ہے، یہ پورے 30 دن ہے، غفلت میں نہ گزارو، ذکر میں، اذکار میں، ایک ماہ میں کم از کم ایک قرآن پڑھو، روزانہ 10,000 20,000 استغفار، درود شریف، ذکر، اذکار پڑھے روزانہ۔ ہم نماز کی آگے کی پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کرے میرے بھائیو، صرف فرض نماز فرض نہیں ہے، آگے پیچھے کی سنتیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس کی عادت ڈالے، تہجد کی عادت ڈالے، سحر میں ہم روزانہ افطاری، سحر میں ہم روزانہ اپنے ذات سے تہجد پڑھے اور اس کے بعد فجر ہی سے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے رہے، سوئے بھی آرام بھی کرے، ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے گا اگر یہ ڈھنگ پر ہو۔ اگر ہم نے صرف روزہ برائے نام روزہ رکھا، نماز نہیں، ذکر نہیں، اذکار نہیں، بس سو ہی رہے ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، ایک تو وہ ہے جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اللہ کہتا ہے مجھے اس کے کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں گرتا، اس کا کوئی بدل اور کوئی انعام اس کو نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اللہ کہتا ہے کہ تیرے کھانے پینا چھوڑنا مجھے کوئی نفع نہیں دے گا، تیرا روزہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے صرف برائے نام، آنکھ وہی دیکھ رہی ہے ٹیلی ویژن، وہی فحش بھی حیا، تو تیری زبان وہی برائی اور وہی بدکاری والی کام کر رہی ہے، تیرا کردار وہی برائی پر چل رہا ہے، تیری سوچ وہی برائی والے ساتھ اعمال پر جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا روزہ، یہ اللہ کہتا ہے اس کے اندر سوائے اس کے کہ اس نے بھوکا اور پیسہ اپنے آپ کو مار دیا، اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں چاہیے یہ سب کچھ ہم تھوڑا سا فکر کریں، زندگی کا آخری رمضان سمجھ لو، آخری بڑے بڑے حالات آ رہے ہیں، سب طرف سے موتیں آ رہی ہے ساری دنیا کی، اور ہر طرف سے سارے دنیا کی خبریں آ رہی ہے، کہاں پر کیسے جھٹکے آ رہے ہیں، کہاں پر کیسے زلزلے آ رہے، کہاں پر کیسے سونامی آ رہی، کہاں پر کیسے لوگ بیماریوں سے برباد ہو رہے۔ ہمارے قریب بھی اطراف میں دہلی تک جو ہے تو جھٹکوں کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، ہم کیوں نہیں، کب خوف کھائیں گے؟ یہ رب ڈرانے کے لیے کر رہا ہے، ہم کب ڈریں گے؟ کب ڈریں گے؟ ابھی بھی قرآن سے تعلق نہیں، تراویحوں کا اہتمام کرے، 20 رکعت تراویحوں کو پڑھے، ہم روزانہ تراویح کے لیے مسجدوں میں آئے، تراویحوں کو پڑھے، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے اس میں بیٹھ کر رب کیا کہتا ہے اس کو سنیں، نمازوں کے بعد دعاؤں کا ذکر کا اہتمام کرے، صدقات اور خیرات کا اہتمام کرے، رب کے سامنے جڑے، مسجدوں میں جڑے، اپنے ذات سے یہ وہ اعمال اور یہ وہ کام جس کو اللہ کرنے کو کہتا ہے وہ کرے۔ انشاءاللہ یہ رمضان پورا مہینہ ہمارے سامنے ہے، ہم آج سے ترتیب بنائے، تدبیر بنائے، اپنی بھی
اور اپنے گھر والوں کی بھی، اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اپنی بھی، اپنے ذات سے بھی. کیا آج نیا کچھ کیا جائے؟ افطاری کرانے پر میں نے بتلایا کتنا اجر اور کتنا انعام ہے. ہم تدبیر بنائے، ترتیب بنائے، ہم لوگوں کی افطاریاں کرائے، غم خواری میں لوگوں کے کام آئے، ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرے. میرا پیسہ روزے دار کھائے، میرا اناج روزے دار کھائے، میرا اناج تقوی والے کھائے، میری روٹی وہ حافظ قرآن کھائے، میرا لقمہ وہ کھائے جو تہجد گزار ہے، میرا لقمہ وہ کھائے جس نے پورے جسم کا روزہ رکھا ہے. آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ اور پاؤں کا روزہ ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان بن جاؤ. آدھے مسلمان، آدھے باہر، آدھے اللہ کی حد میں، آدھے حد سے باہر، ایسے مسلمان نہیں ہوتے. پیٹ کو ہم نے اسلام میں داخل کیا، آنکھ حدود سے باہر ہے. پیٹ کو ہم نے اسلام میں داخل کیا، روزے سے ہے، اس میں پانی بھی نہیں، اس میں کھانا بھی نہیں، اس میں کوئی شے بھی نہیں جا رہی ہے. آنکھ جو ہے تو بھٹک رہی ہے حدود سے باہر، کان بھٹک رہے ہیں حدود سے باہر، زبان بھٹک رہی ہے حدود سے باہر، پاؤں چل رہے ہیں حدود کے باہر، ہاتھ اٹھ رہے ہیں حدود کے باہر. یہ روزہ اللہ کہتا ہے پورے مسلمان بن جاؤ، سر کے پاؤں سے ناخن تک پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آنکھ بھی وہی کرے، زبان بھی وہی کرے، کان بھی وہی کرے، جسم بھی وہی کرے جو اللہ کہتا ہے. اب اللہ کہتا ہے یہ وہ روزہ ہے جس کے بدولت ہم تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں اور جہنم تمہارے لیے. آج کے دن اللہ کہتا ہے آج کے دن یہ فیصلہ کہ اس سے تمہیں نجات مل گئی. اس لیے حدیث میں فرمایا اس ماہ مبارک کے کل کی رات میں اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے اور اللہ کہتا ہے میں نے جہنم کے 8 دروازے بند کر دیے. یہ روایت ہے. اب بتاؤ کھلے دروازے میں جانے والا عقل مند ہے یا بند دروازوں کو کھول کھول کر اندر گھسنے والا؟ وہ گنہگار جو آنکھ سے گناہ، زبان سے گناہ، فحش بے حیائی کر رہے ہیں، وہ بند دروازوں کو کھول کھول کر کہہ رہے ہیں ہمیں یہی جانا ہے، ہمیں یہی جانا ہے، ہمیں یہی جانا ہے. رب کہہ رہا ہے نہیں میرے بندے، میں نے تیرے لیے جنت کھول دی ہے. تو سجدہ کر یہاں جا، تو ذکر کر یہاں جا، تو مجھے مان یہاں جا، تو قرآن پڑھ یہاں جا، تو تراویح پڑھ یہاں جا، تو مجھ کو راضی کر یہاں جا، تو میرے لیے روزہ رکھ تو یہاں جا. لیکن یہ بندے کا نفس، اس کی سوچ، اس کی عقل، اس کی کم علمی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے یہیں پر جانا ہے، یہیں پر جانا ہے. وہ دروازے پہ ٹکرے مار رہے. ایسے بھی مومن ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہم تھوڑا سا احساس کریں، ابھی شروعات ہے، پہلے ہی دن سے اپنے آپ کے لیے کچھ اچھا سوچے، اپنے آپ پر کچھ رحم کرے اور اپنے آپ کے ساتھ کوئی صحیح ڈھنگ کا فیصلہ لے آخرت میں مجھے کیا کام آئے گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان پورے امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک اس ماہ مبارک کے برکات پر ہم سب کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی، تراویح، روزے اللہ کے حکم اور اطاعت کے مطابق اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین. سب جنے کھڑے ہو جاؤ اور آگے کے لوگوں کو پور کر لو اور پورے بچ گئے لوگ تو بھائی اوپر سے لے جاؤ. آگے بڑھو، آگے بڑھو.